بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ہم تمام ساتھی مل کر کے مطالعہ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ تمام ساتھی بھی ضرور سماعت کرتے ہوں گے، اور ہمیں اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ، حیات طیبہ کے حوالے سے بہت ساری الحمدللہ اس سے آگہی ہو رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اس جہان فانی میں آپ نے وقت گزارا اور کیا کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ تو آئیے اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں، یہ موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کی کتاب ہے اس کا۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا کیا مقصد ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبھی نے مل کر عتبہ بن ربیع کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت اور دولت کے خواہاں ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا بدن کا بال خوف رب ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں کی ہی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ صلح صفائی کے ساتھ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز روسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیر کرتے ہوئے علن شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا آواز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ و ابو سفیان و عاص بن ہشام، ابو جہل و ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ، سب ایک کے ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں
سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سرپران پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کر اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بڑھی ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا، جانے ام جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک زندہ ہوں تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں ہم ہجرت حبشہ سن 5 ہجری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت حبشہ فرمائی تھی، اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے تمام ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین اسلامیہ کے نور سے روشن کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس جہان فانی سے لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔